اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آج کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں مری کی سچویشن، انکوائری کمیٹی اور پھر دیگر امور بھی اس پر تبادلہ خیال ہوا، بریفنگ دی گئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ سب سے اہم یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ضمانت دی عدالت کے اندر، اور 7 ارب کی بات کی گئی حکومت کی طرف سے کہ جناب وہ تمام سزائیں جس میں جرمانے ہیں نواز شریف صاحب کو، اتنی رقم قومی خزانے میں جمع کروائی جائے، اور اگر نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آتے تو لہٰذا اس رقم کو قومی خزانے میں جمع کروا دیا جائے گا اور ضبط کر لیا جائے گا۔ اب راجہ صاحب سچویشن یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب 2 برس بیت گئے، اور اس عدالت نے جس نے یہ فیصلہ دیا تھا رپورٹس کی تناظر میں، اور پھر 7 ارب جو ضمانت جس کا تذکرہ کیا گیا، جس کا تقاضا کیا گیا، اس کو شخصی ضمانت پر کنورٹ کر دیا گیا۔ اب شہباز شریف صاحب کو اوبویسلی ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے بھائی کدھر ہیں اور وہ کیوں پاکستان نہیں آ رہے، ملک سے چلے گئے، بھاگ گئے، اس کو جو مرضی آپ نام دیں۔ تو آج کی جو کابینہ کی بریفنگ تھی راجہ صاحب، اس سے اندر کی خبر ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آج وہاں پر کیا ہوا اور کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت دیر کر دیتی ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک بار پھر دیر کر دی گئی یا لیٹ ہو گئے ہیں ہم، اور اس کا بھی انجام ایسا ہی ہوگا کہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تاریخیں مل رہی ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا؟ جی راجہ صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، حکومت نے 2 فیصلے کیے ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے اور شہباز شریف کے متعلق۔ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اس معاملے پر بڑے زچ ہیں کہ میاں نواز شریف کس طرح سے ایک فراڈ کے ذریعے پاکستان سے گئے، اور اس کے لیے لفظ بھی یہی استعمال کیا گیا کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے مل کر حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے اور پاکستانی عوام سے دھوکہ کیا اور فراڈ کیا۔ اور جو میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس تھیں ہاشمی صاحب، جن رپورٹس کی بنیاد پر یہ بتایا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بڑی تیزی سے گر رہے ہیں، ان رپورٹس کے متعلق بعد میں پرائم منسٹر آفس میں انٹیلیجنس ذرائع سے یہ اطلاعات ملیں کہ یہ رپورٹس مینیج کی گئی تھیں، یہ رپورٹس فیبریکیٹڈ تھیں، اور ان رپورٹس کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میاں نواز شریف کو کسی طریقے سے پاکستان سے نکالا جائے۔ اور پرائم منسٹر ان رپورٹس پر انکوائری بھی کروانا چاہتے تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس حوالے سے فیصلہ بھی کر لیا تھا، لیکن بعد میں پرائم منسٹر عمران خان کے کچھ قریبی لوگوں نے اور کچھ اور اہم حلقوں نے پرائم منسٹر کو یہ مشورہ دیا کہ اب ان میڈیکل رپورٹس کے متعلق انکوائری نہ کروائی جائے، کیونکہ اگر اب یہ انکوائری کروائی گئی تو پھر ایک نیا پینڈوراز باکس کھل جائے گا، اور پھر معاملات جو ہیں وہ کوئی زیادہ مناسب نہیں رہیں گے۔ تو اس وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان نے ان رپورٹس کی انکوائری نہیں کروائی تھی، لیکن ان کے پاس یہ ٹھوس معلومات تھیں اور ٹھوس شواہد موجود تھے کہ میاں نواز شریف کی بیماری کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے جو ایک زر ضمانت کی بات کی گئی تھی کہ 7 ارب روپے کا شورٹی بانڈ ایک لیا جائے شریف فیملی سے، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ کم سے کم میاں نواز شریف اگر واپس نہیں آتے تو یہ 7 ارب روپے تو واپس آ جائیں اور یہ اکانومی میں ایڈ ہو جائیں۔ اب حکومت 2 قسم کے فیصلے کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ حکومت اس آپشن پر غور کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک میڈیکل کمیشن بنایا جائے، ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے۔ یہ میڈیکل بورڈ برطانیہ میں وہ ڈاکٹرز جنہوں نے میاں نواز شریف کا ابتدائی طور پر علاج کیا تھا، ان ڈاکٹرز سے رابطہ کرے اور ان ڈاکٹرز سے کہے کہ آپ میاں نواز شریف کی بیماری کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان سے شیئر کریں۔ یہ کس قسم کا ٹریٹمنٹ تھا، کس قسم کی بیماری تھی میاں نواز شریف کو، کتنے عرصے تک یہ ٹریٹمنٹ جاری رہا، اور اس وقت میاں نواز شریف کو کون سی بیماری باقی ہے جس کا علاج ہونا ہے، اور یہ علاج کب تک ہوگا، اور میاں نواز شریف نے کتنی مرتبہ وہاں کسی کلینک میں جا کے ٹریٹمنٹ کروایا۔ اب اس حوالے سے ایک تجویز یہ تھی کہ پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے یہ ان ڈاکٹرز اور ان ہاسپٹلز اور ریاست پاکستان کے درمیان
ایک معاون کا کردار ادا کرے، ایک سہولت کار کا کردار ادا کرے، اور پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے ان ڈاکٹرز سے اور ان کلینکس سے رابطہ کیا جائے، اور پاکستانی ہائی کمیشن ہی میاں نواز شریف کی جو فیملی ہے لندن میں اس سے بھی رابطہ کرے اور ان سے کہے کہ آپ اپنے علاج کی، یعنی میاں نواز شریف کے علاج معالجے کی جو رپورٹس تھیں ان کی کاپیز پاکستانی ہائی کمیشن کو دیں۔ اب اس حوالے سے ایک تو یہ بتایا گیا کہ کم سے کم 2 مرتبہ جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس کی جانب سے شریف فیملی سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ میاں نواز شریف کے علاج کے متعلق رپورٹس جو ہیں وہ آپ ہمیں سبمٹ کروائیں، ہم حکومت پاکستان کو بھیجیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو رپورٹس بھجوائی گئی تھیں حکومت پنجاب کو وہ رپورٹس مسترد کر دیں حکومت پنجاب نے، کیونکہ وہ کریڈیبل رپورٹس نہیں تھیں، اور اب حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ہوم آفس نے میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست بھی رد کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ برطانیہ کا اپنا ہوم آفس بھی مطمئن نہیں تھا کہ میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع ہونی چاہیے۔ تو اگر برطانوی ہوم آفس ان میڈیکل رپورٹس سے مطمئن نہیں تھا اور برطانوی ہوم آفس کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کو ایسی کوئی سنگین بیماری نہیں ہے جس کا علاج یہاں پر ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے میاں نواز شریف کے ویزے میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے، تو پھر پاکستان کی حکومت کیسے ان رپورٹس سے مطمئن ہو سکتی ہے جو وہاں سے 1 صفحے کی 1.5 صفحے کی رپورٹ جو ہے وہ بھجوا دی جاتی ہے پاکستان میں۔ یعنی شریف فیملی کے متعلق تو پتہ ہے پورے پاکستان کو بھی اور خاص طور پر پرائم منسٹر کو اور حکومت کو کہ اگر انہوں نے اتنا بڑا فراڈ کیا کہ رپورٹس کو مینیج کیا میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کو پاکستان کے اندر، اور پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بڑے تیزی سے بتائے گئے کہ گر رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کے لیے وہاں 1 صفحے 1.5 صفحے کی رپورٹ کو مینیج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو رانا شمیم کا جھوٹا بیان حلفی بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر اتنا بڑا فراڈ کر سکتے ہیں، جو جسٹس ثاقب نثار کی مختلف تقریروں سے آڈیوز اٹھا کر ایک جعلی ٹیپ بنا سکتے ہیں اور یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے اور اس میں جسٹس ثاقب نثار یہ کوئی اعتراف کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو جو سزائیں تھیں وہ کوئی دباؤ کے تحت دی گئی تھیں، تو ان کے لیے یہ 1.5 صفحے کی رپورٹ مینیج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اب دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا، یعنی ایک تو یہ کہ میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے ایگریسولی ایک اپروچ اپنائی جائے گی۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ شہباز شریف نے بیان حلفی دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں کہ 6 سے 8 ہفتے میں ٹریٹمنٹ کروا کے میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے، اور شہباز شریف کی شخصی ضمانت تھی۔ یہ شخصی ضمانت جو ہوتی ہے ہاشمی صاحب کہ یہ ہوتی ہے ان کیسز میں عموماً کہ کوئی بہت معمولی کیس ہو، بہت ہی معمولی نوعیت کا، اور پولیس کسی کو گرفتار کر لے تو اس کو شخصی ضمانت پر چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے گھر کے کسی فرد کی ضمانت پر یا کسی سوسائٹی کے معتبر شخص کی ضمانت پر، اور اس کو کہتے ہیں کہ شخصی ضمانت پر چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ میاں نواز شریف کو تو احتساب عدالتوں سے سزائیں ہوئی تھیں، سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دیا تھا، لیکن ان کو صرف شہباز شریف کی شخصی ضمانت پر ایک ایسے شخص کے اوپر جس کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات تھے اور اس کو عدالتیں سزا سنا چکی تھیں، جو کہ جیل میں تھا اس سے پہلے، اس کو صرف شخصی ضمانت پر، اور شخصی ضمانت بھی کس کی؟ شہباز شریف کی، ان کے اپنے بھائی کی، اس پر جانے دیا گیا لندن، کیونکہ جو حکومت کی 7 ارب روپے کی شورٹی بانڈ کی شرط تھی اس کو لاہور ہائی کورٹ نے جب شریف فیملی نے چیلنج کیا تو اس کو اڑا دیا اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے 7 ارب روپے بھرنے کی۔ اب 2 چیزیں وہاں پر دی گئیں لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کے طور پر، ایک 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر بیان حلفی، اور ایک شہباز شریف کی شخصی ضمانت کہ میری ضمانت ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے۔ اب اس حوالے سے جو اٹارنی جنرل نے لاہور میں وفاق کے جو پرنسپل آفیسرز تھے، لا پرنسپل آفیسرز، ان سے ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپنا جو ایک قانونی ہوم ورک ہے وہ مکمل کرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے کہا جائے گا کہ شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے کہ انہوں نے ایک جعلی بیان حلفی یہاں پہ جمع کروایا تھا۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کو از خود شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے جو ضمانت دی تھی میاں نواز شریف اس ضمانت کے تحت واپس نہیں آئے،
تو آپ کا بیان حلفی جھوٹا ثابت ہو گیا ہے. تو حکومت یہ کہہ رہی ہے اب کہ ہم استدعا کریں گے کہ شہباز شریف کو اس معاملے پر نااہل قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ انہوں نے ایک جھوٹا بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا اور عدالت کو گمراہ کیا اور شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے. تو یہ حکومت نے فیصلے کیے میاں نواز شریف کے حوالے سے اور شہباز شریف کے حوالے سے. اور یہاں ہاشمی صاحب یہ بھی اہم بات ہے کہ پرائم منسٹر کو اور جو دیگر حکومتی وزراء ہیں جو ان کی کلیدی ٹیم ہے ان کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے شہباز شریف کا، جس میں 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے ناقابل تردید شواہد FIA کے پاس موجود ہیں، 7 والیومز پر مشتمل یہ چالان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خدشہ ہے کہ جس طرح سے پہلے عدالتوں سے ریلیف ملتا رہا شہباز شریف کو بھی، میاں نواز شریف کو، شریف فیملی کو، جس کی بہت بڑی مثال یہ 50 روپے والا سٹیمپ پیپر ہے جس پر میاں نواز شریف لندن فرار ہو گئے تھے. تو یہ خدشہ ہے کہ شہباز شریف کا یہ کیس بھی کہیں التوا کا شکار نہ ہو جائے اور اس میں بھی شہباز شریف کو اسی طرح کا ریلیف نہ مل جائے. تو اس حوالے سے پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ FIA اس کیس کو ایگریسولی فالو کرے اور شہباز شریف کو میرٹ کے اوپر اس کیس کے اندر جو بھی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونا ہے وہ میرٹ پر ہو، اور صرف اس وجہ سے ان کو کوئی ریلیف نہ دیا جائے کہ شہباز شریف اس وقت ایک سیاسی پارٹی کے صدر ہیں اور اس وجہ سے ریلیف نہ ملے کہ 3 مرتبہ نون لیگ پنجاب میں بھی اور وفاق میں حکمران رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا جو اثر و رسوخ ہے عدالتی نظام میں، اس اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ دوبارہ بچ نہ پائیں. تو یہ فیصلے وفاقی کابینہ نے شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے حوالے سے کیے. راج صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کامیاب ہو پائے گی؟ کیونکہ میں تو ہمیشہ سے اس معاملے پر کرٹیسائز کرتا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو کہ دیر کر دیتے ہیں اور دیر کی گئی ہے. 2 سال بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے جا کر ایک شخص کو واپس لانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. یہ 8 ہفتے کی جب بات ہوئی تھی اور وقت پورا ہوا، اس وقت ہی اسے کافی اگریسولی معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. 2 برس بیت گئے. آپ کی ایک گورنمنٹ کا ایک ٹائم ہے، 5 سال کے لیے آپ کی حکومت ہوتی ہے اور اس میں سے 2 برس بیت گئے اور آپ نے ایک شخص کو جانے دیا. ڈو یو تھنک کہ باقی عرصہ یہ کر پائیں گے یا پھر ہمیں تاریخیں اور یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں، میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے تو حکومت نے بہت ایگریسو ایفرٹس کی. شہزاد اکبر نے برطانوی سیکرٹری داخلہ سے رابطہ کیا، پھر اس کے بعد برطانوی حکام کو خطوط لکھے، مراسلے لکھے گئے، پھر عدالتی فیصلوں پر مشتمل جو نقول تھیں ان پر مبنی ایک ڈوسیئر بھی بھیجا گیا اور پورا بریف کیا گیا برطانوی حکام کو کہ میاں نواز شریف برطانوی قانون کے تحت برطانیہ میں مزید قیام نہیں کر سکتے اور ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا کے پاکستان آنا تھا اور انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی اور اس وقت ان کے برطانیہ میں رہنے کے مقاصد سیاسی ہیں، وہ کوئی علاج کی غرض سے وہاں پر نہیں ہیں. پھر اسلام آباد میں جو برطانوی ہائی کمیشن کے اہلکار ہیں اور برطانوی ہائی کمشنر ہیں ان سے بھی شہزاد اکبر، شیخ رشید، فواد چودھری ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو یہ بھی کہا کہ اگر ان کو ہائیسٹ لیول پر برطانوی پرائم منسٹر کے ساتھ بھی یہ مسئلہ اٹھانا پڑا تو وہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے. تو حکومت نے تو ان کو واپس لانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی، بہت ایگریسولی کام کرنے کی کوشش کی اور شہزاد اکبر تو کہتے ہیں کہ جو ان کے ویزے میں توسیع کی درخواست رد ہوئی وہ بھی پاکستانی حکومت کے ان ایفرٹس کی بنیاد پر ہوئی، کیونکہ پاکستانی حکومت نے برطانوی حکام کو اس قسم کے ڈوسیئرز بھیجے تھے کہ میاں نواز شریف کو پاکستانی عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوئی ہیں، وہ یہاں اشتہاری ہیں، مفرور قرار دیے گئے ہیں، اس لیے ان کو ویزے میں توسیع نہ دی جائے اور اس کے لیے ٹھوس ڈوسیئر جو ہیں وہ برطانوی حکام کے حوالے کیے گئے تھے. اب دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جانے میں حکومت نے تاخیر کی، جی تو دیکھیں ابھی بھی شہباز شریف صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے. جی شہباز شریف سے پوچھ لیتے کہ کیوں دیکھیں آپ کی ضمانت تھی، بلا کر پوچھتے، رقم ہوتی ضبط کر لی جاتی. اب شہباز شریف صاحب اپنے کیسز میں پیش نہیں ہوتے تو اس ضمانت کے معاملے پر کس طرح کا فالو کریں گے عدالت کو؟ دیکھیں، حکومت کو زبردستی تو رقم ان سے لے نہیں سکتی تھی، نہ حکومت کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ زبردستی شہباز شریف سے 7 ارب روپے لے لیے جاتے. یہ تو عدالت کا کام تھا کہ عدالت ان کو از خود بلاتی. ابھی بھی دیکھیں گے آپ کہ حکومت جا تو رہی ہے، اپنی جانب سے اس آپشن کو ایگزاسٹ تو کر رہی ہے،
لیکن آپ دیکھیں گے کہ عملی طور پر شہباز شریف کے خلاف شاید کسی قسم کی کارروائی لاہور ہائی کورٹ سے نہ ہو. یعنی یہ کارروائی تو بہت عرصہ پہلے لاہور ہائی کورٹ کو از خود کرنی چاہیے تھی، لیکن اب جب حکومت جا بھی رہی ہے تو ہو سکتا ہے، بہت امکان یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس پٹیشن کو جو حکومت کی ہے اس کو شاید اس طرح سے انٹرٹین نہ کرے جس طرح سے حکومت چاہتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ 7 ارب روپے حکومت کا جو شیورٹی بانڈ تھا اس حوالے سے اب عدالت کہے کہ شہباز شریف صاحب اب وہ 7 ارب روپے آپ بھریں. آپ کی شخصی ضمانت پہ ہم نے 7 ارب روپے کی شرط ختم کی تھی، اور 7 ارب روپے اب چونکہ میاں نواز شریف پر کرپشن کے الزامات ہیں، عدالتیں ان کو اشتہاری قرار دے چکی ہیں، تو وہ 7 ارب روپے آپ خاموشی سے اب آپ بھریں. تو حکومت کی تو پلی یہ ہوگی کہ شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی جو قانون کے پیچیدہ نکات ہیں ان کا سہارا لیا جائے گا، اور ان کی آڑ میں شہباز شریف کے خلاف ہو سکتا ہے کسی قسم کی کارروائی نہ ہو. اب حکومت تو صرف یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ آپشن ایگزاسٹ کر لے، اور یہ ایک تاثر بھی بنائے کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے شہباز شریف کے خلاف بھی کارروائی کی کوشش کی، کیونکہ یہ فراڈ جو تھا اس میں شہباز شریف بھی ملوث تھے. لیکن عملی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ لاہور ہائی کورٹ سے کوئی شہباز شریف کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، کیونکہ جس طرح کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے مخصوص عدالتوں کا شہباز شریف کے معاملے پر، تو اس سے یہ اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ شہباز شریف کو اسپیسیفک کیس میں کسی خاص مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. صاحب آج زرداری صاحب نے عدالت کے باہر غیر رسمی گفتگو کی اور 3-4 باتیں لوگوں نے ان سے پوچھی اور انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. پہلی جو بات تھی وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے تھی کہ اب بھی کوئی گنجائش موجود ہے، اس پہ ان کا جواب آ گیا. پھر جو سوال کیا گیا کہ کیا فیوچر کے اندر اس حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس پہ انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت چلی جانی چاہیے. اور پھر جو سیاسی منظرنامے کی اگر بات کریں، انہوں نے لانگ مارچ کا جب سوال ان سے کیا گیا کہ فضل الرحمان نے لانگ مارچ کرنا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے حکومت چلی جائے گی مارچ کا مہینہ، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان تو پہلے بھی بہت سارے لانگ مارچ کر چکے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، ہم اس حکومت کے خلاف نہ عدم اعتماد کی بات کریں گے، حکومت اپنا وقت جو ہے وہ پورا کرے گی، اور ہمیں صرف اور صرف اپنے آئندہ الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہی پیغام انہوں نے دیا آج کی اس گفتگو میں؟ گو کہ الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن پیغام یہی تھا کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے، اپنے کیسز جو ہیں ان کا دفاع کریں گے، چاہے ریکارڈ ہی کیوں نہ غائب ہو جائیں. لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر جو لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ لوگ جو ہم خیال ہیں، بلاول زرداری نے بھی کہا کہ ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور ہمیں شامل بھی ہماری اس تحریک کے اندر ہو سکتے ہیں. تو پیغام ان کا کیا تھا جو وہ انہوں نے آج یہ دیا؟ دیکھیں، جہاں تک جد و جہد کی بات ہے، کس قسم کی جد و جہد؟ آصف علی زرداری کی، شہباز شریف کی اور اپوزیشن کی وہ قیادت جس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، ان کی جد و جہد تو صرف اس حد تک ہے کہ ان کرپشن کے الزامات پر ان کو جیل نہ جانا پڑے، ورنہ کوئی جمہوری جد و جہد تو نہیں ہے. اس جمہوریت کے لیے تو ان کی کوئی خدمات نہیں ہیں. دوسرا، آصف علی زرداری جو یہ بات کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان پہلے بھی ایک لانگ مارچ کر چکے ہیں، تو وہ سب کو معلوم ہے کہ اس لانگ مارچ کی آڑ میں میاں نواز شریف کی ڈیل ہوئی تھی، اور میاں نواز شریف اسی لانگ مارچ کی آڑ میں بیرون ملک گئے تھے، لندن گئے تھے. نومبر میں لانگ مارچ ہوا تھا، اور لانگ مارچ کے اراؤنڈ 3 دن کے اندر میاں نواز شریف لندن چلے گئے تھے، اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی لانگ مارچ کی آڑ میں ایک ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. جس طرح وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھی تو اس نے طاقتور حلقوں سے رابطے کر کے اپنے لیے ایک ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی اور آصف علی زرداری کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی. اب آپ دیکھ لیں کہ نیو یارک فلیٹ کیس جو تھا، اس کے متعلق نیب کہتا ہے کہ ہمارے پاس بڑے زبردست قسم کے ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور آصف علی زرداری کو یہ خدشہ تھا کہ وہ اس معاملے میں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے جو وضاحت پیش کی نیب کے سامنے، وہ وضاحت کوئی کافی نہیں تھی اور نیب اس سے مطمئن نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے آصف علی زرداری احتساب عدالت میں چلے گئے اور ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے انہوں نے وہاں پہ ایک درخواست دائر کی، اور ان کے جو قانونی جادوگر ہیں فاروق ایچ نائک، جنہوں نے بڑے بڑے کیسز میں جہاں آصف علی زرداری کے خلاف بڑے ٹھوس شواہد تھے، وہاں بھی ان کو ریلیف دلوایا، اور کئی احتساب عدالتوں سے تو انہوں نے ریکارڈ ہی غائب کروا دیا.
تو اب آپ دیکھیں کہ جس نظام کی جانب پرائم منسٹر عمران خان بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے لیے یہ نظام ایسا ہے کہ جو بڑے لوگوں کو ریلیف دیتا ہے اور چھوٹے لوگ اس نظام کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو احتساب عدالت سے بھی آصف علی زرداری کو ریلیف مل گیا، اور احتساب عدالت نے یہ کہا کہ آصف علی زرداری کو اگر گرفتار کرنا ہوگا تو اس سے پہلے احتساب عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ حالانکہ یہ چیئرمین نیب کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ انکوائری کے مرحلے میں بھی کسی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے اگر اس کو یہ لگے کہ انکوائری کے مرحلے میں جس قسم کی تفتیش ہونی چاہیے وہ تفتیش صرف گرفتاری کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے، اور وہ سوالات صرف گرفتاری کی صورت میں ہی پوچھے جا سکتے ہیں، اور گرفتاری نہ ہونے کی صورت میں ملزم جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا اس تفتیش میں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ احتساب عدالت سے آصف علی زرداری کو یہ ریلیف مل گیا۔ دوسرا، جو لانگ مارچ کے متعلق بات کر رہے ہیں آصف علی زرداری، تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت کسی صورت نہیں جائے گی۔ تحریک عدم اعتماد والا جو معاملہ تھا اس پر ایک نیا موو کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، دوبارہ سے ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہاشمی صاحب پارلیمنٹ کا جو حالیہ مشترکہ اجلاس ہوا قانون سازی کے حوالے سے، جسے اپوزیشن نے بھرپور کوشش کی، جس میں حکومت کو شکست دینے کی اور اس قانون سازی کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ حکومت کی عددی جو اکثریت تھی وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے اتحادی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جہانگیر ترین گروپ بھی کھڑا ہو گیا حکومت کے ساتھ۔ پھر جو منی بجٹ تھا جس کو ریفارمز بجٹ کہتی ہے حکومت، اس معاملے پر بھی حکومت کی عددی اکثریت ثابت ہو گئی، اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، پچھلے 1-2 ہفتوں کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس اپنی عددی اکثریت جو ہے وہ موجود ہے قومی اسمبلی میں، وہ ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ان کے اتحادی آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو اگر تحریک عدم اعتماد آتی بھی ہے تو وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، اسی وجہ سے اس کے اوپر اپوزیشن کنسنسس کرنے میں اب تک ناکام رہی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ہم لے کے آئیں گے اور وہ ناکام ہوگی تو پرائم منسٹر عمران خان مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ اور لانگ مارچ کے حوالے سے تو شہباز شریف کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جب تک کوئی یقین دہانی نہ آئے تب تک لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومتیں نہیں گرتیں۔ تو شہباز شریف کو تو اس قسم کا کوئی سگنل نہیں ملا۔ ہاں، البتہ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ایک ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس ملاقات میں یہ کوشش کی جائے گی کہ بلاول بھٹو کو شہباز شریف کنونس کریں کہ یہ جو آپ کا مارچ ہے فروری میں، یہ آپ نہ کریں اور ہمارے مارچ کا حصہ بن جائیں، جو کہ ہم 23 مارچ کو کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو 23 مارچ کو بھی جو مارچ ہوگا اس میں اگر پیپلز پارٹی شامل بھی ہو جاتی ہے تو شاید تھوڑی سی اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، تھوڑی سی پریزنس لوگوں کی زیادہ ہو جائے، لیکن وہ بھی 1-1.5 دن کا ایونٹ ہوگا اور اس کے نتیجے میں حکومت جانے والی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب مارچ بھی گزر جائے گا، مارچ کا مہینہ، تو اس کے بعد تو ویسے ہی اگلے الیکشن کا ماحول ہوگا۔ آصف علی زرداری کا یہ کہنا کہ حکومت کو بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا، یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اعتراف شکست بھی ہے کہ چلے جانا چاہیے تھا لیکن ہم اس حکومت کو نہیں گرا سکے، اور ساتھ ہی یہ ایک طرح سے اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ پرائم منسٹر کی حکومت جو ہے وہ اگلے 1.25 سال میں بھی گرنے والی نہیں ہے، اور یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی اور عمران خان بھی 5 سال تک وزیر اعظم رہیں گے۔ راز صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ غریب کے لیے قانون، طاقتور کے لیے قانون مختلف نوعیت کا ہے، یہاں پہ انصاف صرف امیر کو ملتا ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے، تاریخ نے، پاکستان کی عدالتی تاریخ نے ایک بار نہیں متعدد بار اسے ثابت کیا، اور بلکہ ہر روز یہ ثابت ہوتا ہے۔ کوئی پینشن کا معاملہ ہو، پچھلے دنوں خبر لگی ایک خاتون 3ری منزل پر، یعنی جو عدالت تھی وہ 5ویں منزل پر تھی، اور 3ری منزل پر جب پہنچتی ہے تو وہ عدالت تک نہیں پہنچی، انصاف کے لیے نہیں پہنچی، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اور لیکن اب جو خبریں آتی ہیں، شاہ زیب قتل کیس آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو شاہ رخ جتوئی کی جیل میں ہونا اسے چاہیے تھا لیکن وہ جیل میں نہیں ہے، وہ کئی مہینے ایک ہسپتال میں رہتا ہے۔ اور جب یہ سوال مراد علی شاہ سے کیا گیا، کیونکہ خبر اس طرح منظر عام پر آئی کہ ایک طاقتور، سندھ کی طاقتور شخصیت، تو رائے صاحب سندھ میں طاقتور لوگ کون ہیں؟ ایک خاندان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جن کی حکومت ہے وہی طاقتور ہوں گے نا، اس سے زیادہ تو کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا، جن کے قبضے میں نظام ہوگا۔ اس کا حوالہ دیا گیا،
اور وہ شخص 9 ماہ کے لیے 8 سے 9 ماہ ایک ہسپتال میں رہتا ہے، اور اس کے علاوہ مزید لوگ ہسپتال میں رہتے ہیں جنہیں کیا بیماری ہوگی اتنی شدید نوعیت کی کہ وہ 8 سے 9 ماہ ایک لگژری قسم کی لائف ہسپتال میں گزار رہے ہیں۔ وہاں کے محکمہ جو صحت تھا سندھ کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو سر یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، نظام کمزور کے لیے ہے، امیر کے لیے نہیں ہے۔ امیر نے تو سر اسے اپنی گھر کی لونڈی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، شرجیل میمن کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، ان کو بیماری کا بہانہ بنا کر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اور جسٹس ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھے، انہوں نے جب ہاسپٹل پر چھاپا میں مارا تو وہاں سے شہد کی بوتلیں برآمد ہوئیں، یعنی وہاں سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں جن کو بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ شہد کی بوتلیں تھیں، اور وہ بھی وہاں پر عیاشی کر رہے تھے۔ اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کیس ہے شاہ رخ جتوئی کا، اس میں ریاست مدعی بنی ہوئی ہے، اور ریاست مدعی بن کر دہشت گردی کے چارجز جو ہیں وہ فریم ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ کوئی میڈیکل بورڈ بنا۔ یعنی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قیدی کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے تو اس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے، میڈیکل ایگزامینیشن، پھر میڈیکل بورڈ بنتا ہے، اس میڈیکل بورڈ کے ارکان کے نام ظاہر کیے جاتے ہیں، اناؤنس کیے جاتے ہیں، پھر وہ میڈیکل بورڈ جب میڈیکل ایگزامینیشن کرتا ہے تو پھر تصدیق کرتا ہے کہ اس قیدی میں یہ بیماریاں ہیں، اس کو یہ بیماریاں لاحق ہیں، اس وجہ سے اس کو ہاسپٹل میں منتقل کرنا ضروری ہے، اتنے عرصے میں اس کا علاج ہوگا اور اس کے بعد یہ واپس جیل میں آئے گا۔ لیکن نہ تو کوئی میڈیکل بورڈ بنا، نہ میڈیکل بورڈ کو اناؤنس کیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا محکمہ صحت ہے اس سے بھی اجازت نہیں لی گئی، اور ایک جو شخص ہے کوئی جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، اس کے کہنے پر شاہ رخ جتوئی کو، ظاہر ہے کہ اس نے بھی لمبا چوڑا مال لیا ہوگا، شاہ رخ جتوئی کے متعلق ہم سب کو معلوم ہے کہ کس قسم کی ویلدی فیملی ہے اور کتنا زیادہ ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، تو اس کے کہنے پر ان کو شفٹ کیا گیا شاہ رخ جتوئی کو ہاسپٹل میں، اور ہاسپٹل کے اندر 18 اور لوگ ایسے ہیں جو کہ نجی ہاسپٹلز میں جن کے اوپر سنگین کرپشن کے الزامات ہیں، جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، جو مجرم ہیں وہ بھی عیاشی کی زندگی گزارتے رہے، اور جو ٹاپ فلور تھا ہاسپٹل کا وہاں پہ ہر قسم کی سہولیات ان کو دی گئیں، اور اس دوران وہ باہر بھی آتے جاتے رہے، یعنی صرف ہاسپٹل میں نہیں رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، بنگلوں میں جاتے رہے، کوٹھیوں میں جاتے رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام کس قدر بوسیدہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کے علم میں یہ بات نہ ہو، چیف منسٹر کے علم میں بات نہ ہو، کیونکہ یہ اتنا ہائی پروفائل کیس تھا کہ اس میں ریاست مدعی بن گئی تھی۔ اس میں تصفیہ کرنے کے باوجود دوسری پارٹی کی جانب سے عدالتوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ اس میں ریاست مدعی بنے گی، کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا جرم کر کے شاہ رخ جتوئی صرف کسی تصفیے کی بنیاد پر اس کی سزا ختم کر دی جائے۔ لیکن اتنے بڑے ہائی پروفائل کیسز میں جہاں پوری ریاست کی نظر ہوتی ہے اس قسم کے کیسز پر، وہاں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا یہ گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، اور شاہ رخ جتوئی کو وہاں سے نکال کر ہاسپٹل میں عیاشی کروائی گئی۔ اور ابھی تو یہ خبر اگر سامنے نہ آتی تو آپ دیکھتے کہ سالہ سال شاہ رخ جتوئی جو ہے اسی طرح ہاسپٹل کے نام پر وہ جیل سے باہر ہی رہتا، کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی کہ وہ ہاسپٹل سے کدھر جا رہا ہے، کن بنگلوں میں زندگی گزار رہا ہے، کس قسم کی عیاشی کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہمارے نظام کے منہ پر ایک تمانچہ ہے، اور خاص طور پر سندھ میں اس قسم کی حرکتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور اس پر تو براہ راست وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ بتائیں کہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، آپ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ کے کسی شخص کے اجتماع پر یہ ہوا، تو وزارت داخلہ بھی ظاہر ہے کہ سندھ حکومت کے انڈر ہی کام کرتی ہے، آپ کی انڈر آتی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر ہم کارروائی کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو اپنی ایک شاہی ریاست بنائی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر، اور اسی وجہ سے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت کو پی ٹی آئی ختم کرنے کی بات کرتی ہے، یا کبھی گورنر رول کی بات ہوتی ہے، تو یہ جو ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں وہ اسی وجہ سے سنائی دیتی ہیں۔ آف کورس وہاں پہ ایک جمہوری عمل کے ذریعے ہی اگر کوئی تبدیلی لائی جانی ہے تو جمہوری عمل کے ذریعے ہی لائی جانی چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی نے جس قسم کا نظام مسلط کیا ہے سندھ پر، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ہی شاکنگ ہے، اور یہ جو ایک نئی مثال سامنے آئی ہے بیڈ گورننس کی، رشوت ستانی کی،
اور مجرموں کو تحفظ دینے کی اور مالی مفادات لے کر مجرموں کو تحفظ دینے کی، یہ ہمارے نظام کے حوالے سے ایک اور گھناؤنی مثال ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کس قسم کے مافیا سے اور کتنے بوسیدہ نظام سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ راجہ صاحب۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد